بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے کہا ہے کہ مغرب یوکرین کو اپنے میزائلوں سے لیس ہو کر روس کے اندر حملوں کی اجازت دے کر آگ سے کھیل رہا ہے، اور امریکہ کو خبردار کیا کہ تیسری عالمی جنگ یورپ تک محدود نہیں ہوگی بلکہ آپ کے گھروں تک پہنچے گی۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرین نے 6 اگست کو روس کے مغربی کرسک ریجن میں حملہ کیا تھا، اور جنگ عظیم دوم کے بعد روس پر اس بڑے غیر ملکی بڑے حملے میں یوکرینی فورسز نے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ روس کی جانب سے اس حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ روس کے 20 سال سے زائد عرصے تک وزیر خارجہ کے طور پر خدمات انجام دینے والے سرگئی لاروف نے کہا کہ مغرب چاہتا ہے کہ یوکرین جنگ مزید پھیلے، اور یوکرین کو غیر ملکی اسلحے کی استعمال کی اجازت دیتے ہوئے مزید خرابی کو دعوت دے رہے ہیں۔ صدر پیوٹن کی جانب سے فروری 2022 میں جنگ کی ابتدا سے ہی مغرب کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جوہری طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے یہ جنگ مزید توسیع ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم وہ واضح کرتے رہے کہ روس کسی صورت امریکی قیادت میں نیٹو اتحاد کے ساتھ کسی قسم کا تنازع نہیں چاہتا۔ اب ہم ایک دفعہ پھر تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جیسے چھوٹے بچے ماچس سے کھیلتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے خطرناک چیز ہے جو ایک یا ایک دوسرے مغربی ممالک پہ جوہری ہتھیاروں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ واضح طور پر تیسری عالمی جنگ سے متعلق گفتگو سے جڑا ہوا ہے، لیکن اللہ اسے بچائے، لیکن اگر ایسا ہوا تو خاص طور پر یورپ متاثر ہوگا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ روس اپنے جوہری بیانیے کے حوالے سے واضح کر رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ روس کا جوہری بیانیہ 2020 کہتا ہے کہ جب صدر بہتر سمجھیں گے تو اس کا وسیع پیمانے پر استعمال ہوگا، چاہے جوہری یا کسی اور تباہ کنندہ یا روایتی ہتھیاروں کا حملے کا جواب دینا ہو، یا جب ریاست خطرات میں گھرا ہوا ہو۔ چائنا نے بلوچستان میں ہونے والے تخریب کاری کی کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی بھرپور حمایت اور سیکورٹی تعاون میں اضافے کا ہم عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ چائنا ہر قسم کی تخریب کاری کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، پاکستان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور تخریب کاری کی کارروائیوں اور امن اور سماجی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے دوست ملک کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ بلوچستان میں تخریب کاری کے مختلف واقعات میں 37 سے زائد افراد کو تخریب کاروں نے بسوں سے اتار کر اور شناختی کارڈ دے کر مار دیا تھا، جس کے بعد تخریب کاروں کے خلاف آپریشن کے دوران 21 تخریب کار مارے گئے، جبکہ پاک فوج کے 14 جوانوں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ تحریک انصاف کے رکن قاضی انور ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ تحریک انصاف کو برباد یا تباہ کرنے میں ان فیک اور جھوٹی باتوں کا بھی ہاتھ ہے۔ سوشل میڈیا پر خبروں کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کہ وہ بالکل سچ ہوں، ٹوٹل فیک نیوز ہوتی ہیں۔ یہ کوئی میں نے ایک دفعہ ریسرچ نہیں کی بلکہ کئی بار ریسرچ کر چکا ہوں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک دن جھوٹ پکڑا ہی جاتا ہے۔ بہرحال عمران خان یا تحریک انصاف کو برباد کرنے میں ان جھوٹوں کا بہت ہاتھ ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کا۔ قاضی انور ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی، جیل میں عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جلسہ کسی کے کہنے پر ملتوی کیا گیا، جلسہ عمران خان نے ملتوی کیا ہے۔ عمران خان سے سوال کیا کہ جلسہ کیوں ملتوی کیا تو جیل انتظامیہ نے کہا کہ سیاسی سوال نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باعث ہم نے غزہ میں انسانی امداد کو روک دیا ہے۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے علاقے دیر البلاء کے مکینوں کو فوری طور پر انخلاء کے حکم کے بعد اقوام متحدہ نے غزہ میں بچوں کے لیے انسانی امداد اور حفاظتی ٹیکے لگانے کا منصوبہ روک دیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے 64,000 سے زائد فلسطینی بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ غرب اردن میں موجود خطرات کا بھی غزہ پٹی کی طرح ہی مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ غرب اردن کو عارضی طور پر خالی کرا لینا چاہیے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہر چیز کے خلاف ہے۔ ایران کی کوشش ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف غزہ اور لبنان کی طرح کا ایک محاذ غرب اردن میں بھی کھولا جائے۔ دوستو، اردن میں صہیونیت مخالف کارروائیوں میں اضافے کے باعث غاصب صہیونی حکومت کو اس بات کی سخت تشویش لاحق ہو چکی ہے کہ کہیں اس کے خلاف 7 اکتوبر جیسی کارروائی اس بار غرب اردن سے نہ دہرائی جائے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے دوران زخمی ہونے اور نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک تقریباً 6,000 صہیونی فوجیوں کو طبی مراکز میں داخل کروایا جا چکا ہے۔ فلسطین کے نہاریہ اور صفد علاقوں کے 2 طبی مراکز الجلیل اور زیف میں اب تک 5,650 صہیونی فوجیوں کو داخل کروایا جا چکا ہے، جو یا تو زخمی تھے یا پھر نفسیاتی بیماریوں کے شکار تھے۔ فوجی ترجمان نے اسی طرح مذکورہ 2 طبی مراکز کے ڈاکٹرز کی تشویش سے بھی پردہ اٹھایا ہے، جو مقبوضہ علاقوں کے شمالی محاذ میں جنگ اور تنازعات کے خاتمے کے حوالے سے مایوسی اور خوف کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کا کہنا ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں اور یہ ہماری پالیسیوں میں بھی ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ اگر ہم انہی پڑوسی ممالک کے ساتھ جو 15-16 کے قریب ہیں اچھے تعلقات قائم کریں اور آمد و رفت کو منطقی بنا دیں تو امریکی پابندیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، اور ہم ان ملکوں سے تجارت اور مشترکہ سرمایہ کاری کے ذریعے خطے کے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر مسعود کا کہنا تھا کہ یورپیوں نے اپنی سرحدیں ایک دوسرے کے لیے کھول دی ہیں، اپنی کرنسی ایک کر لی ہے، لیکن ہم مسلمان اپنے درمیان دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سب بھائی بھائی ہو، تم سب ایک ہو۔ تو اگر ہم بھائی ہیں تو اخوت کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ صدر مسعود کا کہنا تھا کہ سفارتکار اور تجربہ اور علم رکھنے والوں کو راستہ دکھانا چاہیے۔ ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان امن قائم ہونا چاہیے۔ آئیں ہم داخلی طور پر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر ایک راستہ تلاش کریں تاکہ ہم سب ایک واضح مقصد کے لیے ایک منصوبہ بنائیں، مسائل کو حل کریں اور اسلامی معاشرے کے مابین رابطے کو بڑھا سکیں۔ ہم دنیا کے ساتھ امن کے خواہش مند ہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہم ہر مقام پر ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ظلم سے دشمنی کریں گے۔ صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ کس جواز کے ساتھ اسرائیل کو مردوں اور عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں اور ہسپتالوں پر بمباری کی اجازت دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق، جمہوریت اور بین الاقوامی قوانین کے تحفظ کے دعوے دار صہیونی حکومت کی مدد اور حمایت کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ مقتو مسلک سے الگ ہٹ کر بحیثیت ایک انسان میں شرمندہ ہوں کہ یہ خود کو انسان کیسے کہتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کیسے کرتے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے دوران اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر بے خوف رپورٹنگ کے اعتراف میں دوستو 4 بہادر فلسطینی صحافیوں کے نام بھی 2024 کے نوبل امن انعام کی نامزدگی کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ نوبل انعام برائے امن کا اعلان 11 اکتوبر کو کیا جائے گا، جبکہ ایوارڈ کی تقسیم کی تقریب 11 دسمبر کو ہوگی۔ نوبل انعام برائے امن کے لیے جن فلسطینی صحافیوں کے نام نامزدگی کے لیے پیش کیے گئے ہیں ان میں معتزد عزیزہ بند خداری، ڈیسان اودا اور وائل الہدو شامل ہیں۔ ان جرنلسٹ نے جنہوں نے جنگ زدہ علاقے میں بمباری کے دوران تباہ حال عمارتوں، زخمی انسانوں اور مردہ جسموں کے دل خراش تصاویر دنیا کو دکھائیں۔
فلسطینیوں کی المناک داستانیں سامنے لائے جس سے انسانی المیوں کو اجاگر کرنے میں مدد ملی۔ ہند خوداری ایک مقامی ٹی وی رپورٹر ہیں۔ ایک خاتون صحافی ہونے کے باوجود وہ جنگ کے دوران بہادری کے ساتھ جنگ زدہ علاقے سے براہ راست رپورٹنگ کرتی رہی، فرائض کی انجام دہی میں سخت سے سخت حالات میں بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ خاتون صحافی بیسان عہدہ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ اور متحرک سماجی کارکن بھی ہیں۔ وہ جنگ زدہ علاقے سے انسانی المیوں پر مشتمل ویڈیو بنا کر دنیا کو حقیقت سے آشکار کرتی رہی۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں اپنے اہل خانہ کو کھونے والے فلسطینی صحافی وائل الہدو کو کون نہیں جانتا۔ تجربہ کار رپورٹر وائل نے فلسطینیوں کی جنگ کے وقت کی جدوجہد کو دستاویزی شکل میں پیش کر کے نام کمایا۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پاس پڑوس میں شور شرابہ دل کی صحت متاثر کر کے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ اگر 50 سال سے کم عمر کے لوگ شور مچانے والے علاقے میں رہتے ہیں تو دل کے دورے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دل کے دورے سے بچ جانے والوں میں بھی دل کی صحت کا خطرہ اور زیادہ ہو جاتا ہے اگر ایک محلے میں شور شرابے کا مسئلہ ہو۔ صدارتی امیدوار سابق صدر ٹرمپ کے الیکشن کیس میں ابھی ان کی مشکلات کم نہیں ہوئی ہیں۔ نئی فرد جرم جاری ہونے پر سابق صدر کا رد عمل بھی آ گیا۔ ٹرمپ پر انتخابی مداخلت کا الزام لگانے والے وفاقی وکیل جیک سمتھ نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے جواب میں ایک نئی نظرثانی شدہ فرد جرم جاری کی ہے۔ وکیل جیک سمتھ کی اس نظرثانی شدہ فرد جرم میں بھی تقریباً وہی الزامات ہیں جو امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کی نشاندہی کرتے ہیں اور جس میں ٹرمپ کو صدارتی استثناء حاصل ہے۔ تاہم نئی فرد جرم میں زیادہ تر ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو سرکاری عہدیدار نہیں تھے بلکہ الیکشن نتائج کی تبدیلی اور کیپٹل ہل پر حملے میں نجی حیثیت سے صدر ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابات کو ناکام بنانے کی کوشش کی اور ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن سے اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ ٹرمپ کے خلاف 4 الزامات میں سے ایک ہیں۔ وہ پہلے امریکی صدر ہیں جو ایک مقدمے میں مجرم بھی ثابت ہوئے۔ یہ مقدمہ کاروباری فراڈ سے متعلق تھا۔ تاہم سپریم کورٹ کے 1 جولائی کے ایک فیصلے کے باعث انہیں ایک صدارتی استثناء حاصل ہو گئی تھی اور وہ سزا سے بچ گئے تھے۔ امریکی میڈیا پر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نئی فرد جرم پر عدالتی کارروائی نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن سے پہلے ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر سابق صدر ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں تو وہ یہ مقدمہ ختم کرانے کے لیے اپنا زور لگائیں گے۔ نئی فرد جرم کے تحت ٹرمپ کے خلاف مقدمہ شروع کرنے کی درخواست پر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی ناکام کوشش ہے۔ ٹرمپ نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کیس پر وقت برباد کرنے کی بجائے اس فرد جرم کو مسترد کر دینا چاہیے۔ طالبان نے ملک میں نافذ کردہ آداب زندگی سے متعلق حالیہ قوانین پر تنقید کو تکبر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی قوانین کو مسترد کرنے سے پہلے اس کی روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ حالیہ نافذ کردہ قانون اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے جس کا احترام اور کچھ کہنے سے پہلے اسے سمجھنا چاہیے۔ اس طرح سمجھے بغیر ان قوانین کو مسترد کرنا ہمارے خیال میں تکبر کا اظہار ہے۔ ان قوانین پر تنقید کرنے والے مسلمانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اس قانون پر تنقید کرنا اس کے عقیدے کی کمزوری کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ قانون کے نفاذ کے لیے سخت سزاؤں کے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ کسی کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ طالبان کا کہنا ہے کہ مختلف جماعتوں کی طرف سے اٹھائے جانے والے خدشات امارات اسلامیہ افغانستان کو شرعی قوانین کے نفاذ سے نہیں روک سکتے۔ یاد رہے دوستو کہ طالبان حکومت کی جانب سے آرٹیکل 35 کے اعلان کے بعد جس میں خواتین کو عوامی مقامات پر چہرہ ڈھانپنے اور اپنی آواز کو
دھیمی رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ نامحرم خواتین کا چہرہ نہ دیکھ سکیں اور نہ آواز سن سکیں۔ اسی طرح نامحرم کے بغیر خواتین کی نقل و حمل پر بھی مکمل پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ مردوں کے لیے داڑھی، باجماعت نماز اور مذہبی اور قومی لباس پہننا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جانداروں کی تصاویر، جانوروں کی لڑائی، ہم جنس پرستی اور غیر مسلم تعطیلات میں موسیقی بجانے پر بھی پابندی ہوگی۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد سے عالمی انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور اداروں کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی پر سزائیں دی جائیں گی اور سب سے زیادہ خواتین اس کا شکار بنیں گی۔ کئی ممالک اور تنظیموں نے اس قانون کے نفاذ پر سخت سزاؤں کے تناظر میں طالبان حکومت اور حکام پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا بھی مطالبہ کیا، جس پر گزشتہ روز نائب ترجمان طالبان نے یہ وضاحت بھی دی تھی کہ قانون کے نفاذ میں نرمی سے کام نہیں لیا جائے گا۔ ایک حالیہ تحقیق میں امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ڈپریشن کے مریضوں کو بجلی کے معمولی دماغی جھٹکے دے کر شدید ڈپریشن کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس طریقے کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہلکے برقی جھٹکے بہت ہی احتیاط سے دیے جائیں۔ فی الحال یہ تحقیق صرف ایک مریض پر کی گئی ہے، جس کی تفصیلات نیچر میڈیسن کے تازہ ترین شمارے میں کیس سٹڈی کے طور پر شائع ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ڈپریشن کی بعض کیفیات اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ان میں کسی طرح کی اینٹی ڈپریشن کا علاج کرنے والی دوائیں کھانے سے بھی افاقہ نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے بجلی کے دماغی جھٹکوں سے ڈپریشن کے علاج کا طریقہ ایک 36 سالہ خاتون رضاکار پر آزمایا ہے، جو کئی برسوں سے شدید ڈپریشن کا شکار تھی، اور ان پر کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ جو بات سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے، وہ خاتون جو گزشتہ چند سال سے مسکرائی بھی نہیں تھی، وہ اس مرحلے کے اختتام پر بے اختیار ہنسنے لگی۔ یو سی ایس ایف کی پریس ریلیز کے مطابق اس خاتون کا کہنا تھا کہ انہیں کئی سال بعد پہلی بار اندر سے کسی انجانی خوشی کا احساس ہوا ہے۔ یہ خوشی اتنی زیادہ تھی کہ میں بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی اندر ہی اندر مجھے گدگدی کر کے ہنسا رہا ہے۔ خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوران علاج انہیں دماغ تک پہنچنے والی بجلی کے جھٹکے بالکل بھی محسوس نہیں ہوئے۔ تحقیق کے دوران وہ خاتون 10 دن تک ہاسپٹل میں رہی، جس کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ اپنے روزمرہ کاموں میں دوبارہ مصروف ہو جانے کے بعد وہ خاتون اگلے 6 ہفتوں تک ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوئی۔ تحقیقی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ اس طریقے سے ڈپریشن کا علاج کرنے میں کوئی منفی ضمنی رزلٹ سامنے نہیں آئے ہیں۔ بجلی اور مقناطیسی طاقت سے ڈپریشن سمیت مختلف دماغی بیماریوں کا علاج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اکثر لوگ اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کترتے رہتے ہیں اور لاکھ کوشش کے باوجود ان کی یہ عادت نہیں جاتی، لیکن بعض تدابیر اختیار کر کے اس کیفیت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نفسیات دانوں کا خیال ہے کہ یہ عادت اکثر بچپن میں ناحق ہو جاتی ہے اور عمر بھر جاری رہ سکتی ہے۔ اسے طبی زبان میں اونیکوفیجیا کہتے ہیں، جو بظاہر بے ضرر لگتی ہے، لیکن اس کے منفی اثرات بہت ہیں اور یہ آپ کو بیمار بھی کر سکتی ہے۔ ماہرین طبی اور نفسیاتی بنیادوں پر ناخن چبانے کی جو وجوہات بیان کرتے ہیں، ان میں بے چینی، ذہنی تناؤ اور اداسی وغیرہ میں ناخن کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس سے انسان خود کو مصروف سمجھتا ہے۔ بسا اوقات بہت مصروفیت اور ارتکاز کی وجہ سے بھی لوگ بے دھیانی میں ناخن چبانے لگ جاتے ہیں۔ بعض افراد ناخن چبانے سے وقتی طور پر بے چینی میں آرام اور جزوی وقتی سکون پاتے ہیں۔ بسا اوقات ناخن چبانے کی عادت بعض دماغی امراض مثلاً ADHD، OCD، گھبراہٹ اور بے چینی کو ظاہر کرتی ہے۔ پھر انگلیوں کے جراثیم اور بیکٹیریا منہ میں جانے لگتے ہیں۔ اگر ناخن کا کوئی حصہ پیٹ میں چلا جائے تو اس سے معدے اور آنتوں کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناخن کترنے سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بڑھنے پر انہیں کٹر سے تراش دیا جائے۔ منہ میں سونف رکھ کر چباتے رہیں یا پھر چیونگم کی عادت اختیار کیجیے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔